شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ جو ذات غافر ہے، جو ذات قابل التوب ہے، وہ ذات شدید العقاب بھی ہے لیکن ذی الطول بھی ہے، اور اس کی ذات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی ذات کو اپنی عقل میں بھی کوئی نہیں سما سکتا۔ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو اس کے فرشتوں نے، جس کو اللہ نے خود فرمایا کہ ایک حاملین عرش ہیں اور ایک حافین حول العرش ہیں۔ کل 7 درجے ہیں فرشتوں کے۔ کتنے درجے ہیں؟ 7 درجے۔ 7 درجوں میں سب سے پہلا درجہ حاملین عرش کا ہے، اور ان کے بعد حافین حول العرش کا ہے۔ حاملین عرش وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اپنے 4 سینگوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور ان ستونوں کو اللہ نے جو عرش کے پائے ہیں ان پایوں کو انہوں نے اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اب 4 ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کی تجلیات قہری جب بڑھے گی تو پھر یہ 4 فرشتے بھی اللہ کے عرش کو اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پھر اللہ پاک جو ذکر ہے کہ اللہ پاک پھر روز قیامت پھر 4 کی بجائے اللہ تبارک و تعالی پھر 8 فرشتوں کو اپنے عرش کے اٹھانے کے لیے مقرر کریں گے، کہ جس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا واضح طور پہ فرمایا کہ اس دن اس کے فرشتے 8 ہوں گے جو کہ اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سمانیت، وہ الفاظ ذہن سے نکل گئے جس میں بڑے واضح الفاظ کے ساتھ سورہ کے سمانیت، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہوں گے 8 ہوں گے اور وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ 4 ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ، اور یہ فرشتے جو اللہ کے قریب اور وہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، وہ اللہ کی قہری تجلی کے وجہ سے پھر 4 کی بجائے 8 ہو جائیں گے۔ وہ 4 ریزرو ہیں، یعنی وہ کھڑے ہیں انتظار میں کہ کب قیامت برپا ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری ہمیں دی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذن لی، کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں بتاؤں، احدث اس بات کو میں ذکر کروں، احدث کہ میں بیان کروں اس بات کو کہ اللہ کے ان فرشتوں کی جسامت کتنی ہے جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ کہا ایک کان کی لو سے کندھے کے درمیان 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اتنے بڑے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ سبحان الملک القدوس کہہ دو، سبحان الملک القدوس۔ حضور علیہ السلام کا عام معمول ہوتا تھا جس وقت آپ وتر کی نماز پڑھ لیتے تو وتر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے یہ لفظ کہتے، سبحان الملک القدوس۔ کیا کہتے؟ سبحان الملک القدوس 3 دفعہ کہتے۔ یہ کلمے جب کوئی کہتا ہے تو حضور کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کی جیسے بلندی ہے، عزت ہے، اللہ بندے کے ساتھ اپنے کمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو بھی اس طاقت کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وتر کے بعد آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ اور معاجہ شریف پر کیا لکھا ہوا ہے؟ سبحان الملک الحق المبین۔ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ تو اب وہاں پر جا کے ہم اور چیزیں نہیں دیکھتے، یہاں کیا کیا وہاں پر الفاظ جو لکھے ہوتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ تو مختصر کہ حاملین عرش کی تسبیح سبوح القدوس ہے۔ حاملین عرش کی تسبیح کیا ہے؟ سبوح القدوس ہے، سبوح القدوس۔ اور یہ جو تسبیح ہم رمضان المبارک میں 4 رکعتوں کے بعد پڑھتے ہیں،
یہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی حدیث سے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے بعد 4 رکعات کے بعد کو پڑھنے کے لیے کوئی حضور کی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہے کہ تسبیح کی جائے، اور وہ تسبیح کی جائے جو تسبیح حاملین عرش کی ہے۔ تو وہ تسبیح علماء نے پھر تراویح کے موقع پر اس لیے بتائی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور حاملین عرش بھی اور حافین حول عرش بھی، وہ بھی زمین پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ذکر آج کیا جائے گا۔ تو اس لیے ان کی تسبیح کو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ وہ تسبیح صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، یہاں لکھی ہوئی ہوتی تھی، یہاں کھڑی ہوتی، یہاں رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لگا دیتے ہیں، لیکن آپ کو مصنون دعاؤں میں مل جائے گی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ تسبیح صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ اتنی عظیم تسبیح ہے کہ اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، کم سے کم جمعے کے دن تو ایک تسبیح اس کی ضرور کر لیا کریں۔ اور اس تسبیح کی برکات اتنی ہیں کہ ہمارے اپنے بزرگ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل سے مشکل کام بھی ہو، اس تسبیح کو پڑھ کے جائے، اس مشکل کام کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر آخر میں کہو کہ عاجزی ہے کہ اللہ دنیا کے تو عذاب ایک دن ختم ہو جائیں گے، مگر جہنم کا عذاب کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ہمیں عذاب جہنم سے بچا، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اے بچانے والے اے بچانے والے اے بچانے والے۔ یہ ہے حاملین عرش کی تسبیح، اس کو پڑھنے کا حکم ہے، اور بہت ہی زبردست تسبیح ہے، اور اس کے معنی مفہوم کو دیکھ لیے، کیا وقت نہیں ہے کہ ساری تشریح ایک ہی درس میں کر دوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 7 فرشتوں کی قسمیں ہیں، فرشتوں کی 7 قسمیں ہیں، ان میں حاملین عرش سب سے پہلا درجہ ہے، دوسرے نمبر پر حافین حول العرش، جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، ان کا درجہ ہے، پھر اعلیٰ علیین کے فرشتے ہیں جو کہ جنت اور جہنم کے فرشتے ہیں، پھر اس کے بعد 7ویں آسمان کے، پھر 7ویں سے نیچے دنیا کے آسمان کے، پھر اس کے بعد زمین کے، کل ایسے 7 قسم کے فرشتے ہیں جن کے درجے بدرجے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ان میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جابر کی حدیث سے کہ ایک فرشتے کی کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کی مسافت کا فیصلہ، اندازہ کریں، اتنے بڑے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں۔ پھر وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اب ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، اور حافین حول العرش کیا کہتے ہیں؟ ان کی بات ہو رہی ہے، جو کہ پچھلی سورۃ زمر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ وسیق الذین کفروا سے جو ذکر تھا کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، کہ وہ جو حافین حول العرش ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور حاملین عرش کیا کہتے ہیں اور حافین حول العرش کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اب اس پوری تسبیح کو بیان کر رہے ہیں کہ سنو کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس دنیا میں رہنے والے مومنین کی شان کتنی بلند ہے، کہ اس کا ذکر حاملین عرش کرتے ہیں، حافین حول العرش کرتے ہیں، بشرطے کہ اے مومنو تم ثابت قدم رہو، ایمان پہ مضبوط رہو، نیکیوں پہ قائم رہو، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، تو تمہارا ذکر صرف فرش پہ نہیں، عرش کے فرشتے کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا ذکر ہوتا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ذکر کیا جا رہا ہے، اب سنیے ان آیات میں، اس کا ترجمہ دیکھ کے بات ختم کرتے ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو کہ اللہ کے عرش کو حامل اٹھائے ہوئے، حامل سے مراد اٹھانے والے، حملہ عورت کو حملہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچے کو اٹھانے والی ہوتی ہے، اور حمل کو حمل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اٹھایا ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ الذین یحملون العرش، اور وہ فرشتے کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عرش کے پائے کی کتنی مسافت ہے کہ اگر ایک پرندہ ہزاروں سال بھی اس پر اس کا احاطہ کرتے ہوئے پھرے تو پھر بھی اس کے پلر کی مسافت کو وہ پا نہیں سکتا، اتنا بڑا عرش۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کی شان، رب العرش العظیم هو رب العرش الکریم، جو کہ سورۃ دعائے ابو دردہ ہے، اس کو یاد کرو،
یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی چیزیں تو یاد کر لو نا. دعا ابو دردہ یہ بڑی پیاری دعا ہے کہ ہر قسم کی مصیبتوں سے، آفات سے، اور خاص طور پہ جو آگ کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی محفوظ فرما دیتے ہیں. اس دعا ابو دردہ کو پڑھنے والا اور دعا ابو دردہ کو گھر میں لکھ کے فریم بنائیں تاکہ آپ کو یاد نہ ہو تو اس کو دیکھ کے پڑھ لیا کریں. یہ ادھر دیکھیں، توجہ رکھیں، بہت کام کی بات کر رہا ہوں. گھر کے اندر فریم لگائیں اور اس دعا کو لکھوائیں تاکہ آپ کو ایسے یاد نہیں ہوتی تو دیکھ دیکھ کے یاد کرتے رہو. میں بہت سے ایسے ڈیفینس کے مکان ہیں جن میں گیا ہوں اور یقین کریں مجھے خود ان پر رشک ہوتا ہے کہ یہ علماء سے بھی اور دیندار لوگوں سے بھی زیادہ کام کر گئے ہیں کہ ان کے گھروں میں نکلنے کی دعا بھی دروازے پہ لکھی ہوئی ہے، اندر داخل ہونے کی دعا بھی ان کے گھر. سیندریاں، یہ چیزیں، وہ چیزیں بے شک آپ کو رکھنی چاہیے، لیکن اس چیز کو سجاؤ جو زندگی بھر کا سرمایہ ہے، جو انسان کی زندگی کے اندر پھر کام آنے والی چیز ہے. وہ اگر یاد نہیں ہوتی تو لکھ کے کھڑاؤ، اس پر خرچہ کرو. تو یہ ہے وہ فرشتے کہ جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں. ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے. تسبیح قدوس کی، سبوح القدوس، یہ تسبیح ہے. کیا ہے؟ یہ خاص تسبیح ہے. نیچے دیکھتے جائیں، سبوح القدوس، وہ خاص تسبیح بیان کرتے ہیں. بحمد ربہم، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں وہ اپنے رب کی. اور پھر وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان لانے والوں میں ہیں. کبھی مخالفت نہیں ہے ان کے اندر. اللہ کہتے ہیں وہ ایمان والے فرشتے جو کہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں، ذرا سنو مومنو، تمہارے دل خوش ہو جائیں. وہ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ اور کہتے ہیں یستغفرون، اور استغفار کرتے ہیں، کثرت سے استغفار پڑھی جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ اے اللہ ان مومنوں کی بخشش فرما، للذین آمنوا، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا. ان ایمان والوں کی ہمارے نام لے کر یہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. ربنا، اور کہتے ہیں کہ تیری رحمت کا صدقہ، تیری رحمت کا واسطہ جو ساری شے پر، ہر شے پر وسیع ہے. اللہ کو جب دعا کیا جائے تو ایسے دعا کی جائے جیسے حاملین عرش کرتے ہیں کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہو نا، پہلے رب کی تعریف کرو. ربنا وسعت کل شیء، اے ہمارے رب تو بہت وسیع رحمت رکھنے والا ہے، ہر شے پر تیری وسعت ہے، تیری رحمت کی وسعت ہے. جب یہ اللہ کو کوئی بندہ کہے کہ تیری رحمت کی وسعت ہر شے پہ ہے، میرا کام تو چھوٹا سا ہے، اس کو تو کر دے، میرا کام تو چھوٹا سا ہے، اس کو تو کر دے، تو اللہ تو ہمارے کام نہیں کرے گا. ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. حاملین عرش سے سیکھو، حاملین عرش کی تسبیح سے سیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کو یاد کرو، اس تسبیح کو. وہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے ہمارے رب تو تیری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے. وہ علم، اور تیرا علم بھی وسیع ہے، تیرے علم کو ابھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. فاغفر، پس مغفرت کر، للذین، ان لوگوں کی، تابو، یہ نہیں کہا کہ جو ایمان والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی مغفرت تو ہو چکی ہے. کن کی مغفرت کر؟ جو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں ان کی مغفرت کر. کتنا بڑا لفظ ہے. جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، جو گناہ صغیرہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے تابو، اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر جنہوں نے گناہ کیے ہیں، توبہ کی ہے. اس کے بعد، اب توبہ کے بعد واتبعوا، اور اتباع بھی کی ہے، یہ شرط ہے. توبہ بھی کی ہے اور پھر اس کے بعد دین پہ قائم بھی رہے. نہیں کہ ایک دن توبہ پھر ہوئی مجلس، پھر شراب کی مجلس، پھر زنا کی مجلس، پھر گناہ کی مجلس، پھر چغل خوری، پھر غیبت. نہیں، توبہ کرے تو پکی توبہ کرے اور پھر اس کے لیے دعا ہے. واتبعوا، اور وہ پھر اتباع کرتے ہیں سبیلک، تیرے گھر کی طرف، تیرے مسجد کی طرف، مدرسوں کی طرف، خانقاہوں کی طرف. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے نام لے کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. سبیلا کا، جو تیرے راستے میں پھر اتباع کرتے ہیں. واقعہم، اور انہیں بچا ان کو، عذاب الجحیم، اس عذاب جہنم سے جس کو تو نے اپنی پھونکے سے بھڑکایا ہے، جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بھڑکایا ہے، جس کو تو نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے. وہ جہنم جس کو اللہ نے اپنے غضب، اپنے پھونکے اور اپنی آہ اور اپنے غصے اور اپنے ہاتھوں کے دھکانے سے اس کو بڑھایا ہے، اس جہنم سے ان نیک لوگوں کی، ان لوگوں کی جو گناہگار ہیں ان کی توبہ کو قبول فرما دے، اور جو توبہ کرنے کے بعد پھر اتباع بھی کریں. آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم،
توبہ کرنے کے بعد ان کے پاس نیکیاں تو تھی نہیں، انہوں نے تو توبہ کی ہے، گناہ کرتے رہے، نمازیں تو پڑھی نہیں، روزے رکھے نہیں، حج کیے نہیں، اب کیا کیسے جنت میں جائیں گے؟ اب تو اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اب ان کو تو جنت میں بھی داخل کر، وادخلہم، اور ان کو داخل کر ایسی جنت میں کہ ایک جنت نہیں کئی جنتیں ان کو دے، اور عدن، ایسی جنت جو ہمیشہ کی جنت ہو، التی، اس جنت کا وعدہ تو نے جو ان سے کیا ہے، وعدتہم، جس کا وعدہ تو نے ان سے کیا ہے، ومن صلح، ہاں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ تو نیک ہیں مگر ان کی اولادیں نیک نہیں ہوتی، کچھ ایسے ہیں جن کی اولادیں نیک ہوتی ہیں ماں باپ نیک نہیں ہوتے، اب وہ کہاں جائیں گے؟ چلو نیک تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، جو گناہگار ہیں وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ اب اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ جنہوں نے توبہ کی ہے نیک ہوئے ہیں، اب ان کی اولادوں کو بھی جنت میں داخل کر، ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل کر، ان کے ماں باپ کو بھی جنت میں داخل کر، کسی کو کسی سے محروم نہ کر، سب کو بغیر جدائی کے جنت میں اکٹھا کر دے۔ کتنی زبردست دعا ہے، ربنا وادخلہم، اور ان کو داخل کر جنت میں، ایسی جنتوں میں جو ہمیشہ کی جنت ہے، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح، اور جو اصلاح کرنے والے ہیں، من آبائہم، جو کہ صلاحیت میں رہے، جو کہ نیک رہے ان کے باپ دادوں میں، ان کے بڑوں بزرگوں میں، لیکن اولادیں ان کی بدکار ہو گئیں، وازواجہم، ان کی بیویاں جو تھیں وہ جو نیک تھی تو ان کی اولادیں ان کی کیا ہو گئیں؟ بیکار ہو گئیں، وذریاتہم، یا ان کی اولادیں تھیں نیک لیکن ان کے ماں باپ بدراہ ہو گئے، گناہگار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اگر وہ گناہگار تھے تو وہ نیک تھے، ان کی وجہ سے ان گناہگاروں کو بخش دے، اگر وہ نیک تھے تو ان کی وجہ سے ان کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے دعا کہتی ہیں کہ ماں باپ کی نیکی کی برکت سے اولاد کو جنت میں داخل کر، اور اولاد کی نیکی کی برکت سے ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ، انک انت العزیز الحکیم، اس لیے کہ تو غالب ہے، تیری رحمت کے مقابلے میں، وسعت کے مقابلے میں یہ گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ اے رب ان کے گناہوں کی، ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے میرے رب؟ اپنی رحمت سے ہم سب کو بخش دے نا، اپنی رحمت سے ہم سب کو بخش دے، پوری امت کو بخش دے، اپنا فضل فرما دے، تیری رحمت میں کوئی کمی تو نہیں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکیم بھی ہے کہ اس کی حکمت اور دانائی کو کوئی نہیں جانتا۔ واقعہم السیئات، اور پھر کہا کہ اب جو ان کی اولادیں باقی اس دنیا میں ہیں اور وہ اللہ کو، اے اللہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اب ان کی اولادوں کو بھی گناہوں سے بچا، کہیں ان کے لیے عذاب کا باعث نہ بنے، ان کے لیے گناہ کا باعث نہ بنے۔ اے رب ان کی اولادوں کو بھی بچا جو نیک ماں باپ جا چکے ہیں، اب ان کی اولادیں بدکار ہو گئی ہیں، ان کو بچا، سیئات، گناہوں سے بچا۔ ومن تق السیئات، اور جس کو تو نے گناہوں سے بچا لیا، یومئذ، تو اس دن، فقد رحمتا، تیری رحمت پکی ہے ان کے لیے، تیری رحمت پکی ہے ان کے لیے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو ہیں جو بڑی کامیابی والے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی، ہمارے عزیز و اقارب کو بھی، ہمارے اساتذہ کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، اور ہم سب کی اولادوں کو بھی، اور ہم سب کے رشتہ داروں کو بھی، اے اللہ سب کو نیک بنا دے، سب کو ایک بنا دے، سب کو متقی و پرہیزگار بنا دے، سب کے خاتمے ایمان پہ فرمانا، اور ہم سب کو بغیر جدائی کی جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔